وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ الحمدللہ، اس سے پہلے ہم سورہ البقرہ کی 18 آیات پر بات کر چکے ہیں۔ ایک خلاصہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی پہلی 4 آیات یا پہلی 5 آیات الف لام میم، یہ بھی آیتی تھی حروف مقطعات، اس میں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ گروہ جو ایمان لا چکا تھا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہو، اور اسی طرح زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ جماعت ایک بن چکی تھی جو ہجرت کر کے مدینے آ چکی تھی۔ اور اس سے پہلے یہ بھی ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ اس سے پہلے تقریباً 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا۔ پھر 2 آیتیں 6 اور 7 اس میں ذکر کیا گیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا جاننے کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد، صرف ضد کی وجہ سے یا اپنی معاشرت یا معیشت کی وجہ سے یا دنیاوی فائدے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر ان کی ضد کی وجہ سے لگی ہے۔ اللہ مہر اس وقت تک نہیں لگاتے جب تک خیر کچھ نہ کچھ نظر آئے، لیکن جب خیر بالکل نہ ہو تو مہر لگ جاتی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی ڈانٹ ہیں اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 19 یا 18 تک ہم نے جو آیات پڑھی، ان میں اس روح کا ذکر ہے جو بیماری کی طرح سرایت کر جاتا ہے، جو مسلمان کہلانے والے لوگوں میں سرایت کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر جو ہے 8 اور 9 سے، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں تو ہیں، زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور ہم ایمان لائے اللہ اکبر یوم آخرت پر، لیکن اللہ فرما رہے یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ صرف زبانی ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے۔ پھر وہ ان میں کیا کیا بیماری تھی، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین پر فساد نہ کرو، اس طرح فساد پھیلے گا جب تم اللہ کے علاوہ کچھ اور چاہو گے یا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہو گے، تو کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی ہیں جو مفسد ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ اس صحابہ کے نام جیسے ایمان، جیسا کہ یہ ایمان لائے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ایسا ایمان لے کے آؤ، تو کہتے تھے کہ کیا ہم ایسے بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یہی ہیں بیوقوف، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ جب اپنی محفلوں میں ہوتے تھے اکیلے، اللہ اکبر، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، تو کہتے تھے ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ مومنوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہوتے ہم تو کہتے کہ ہم تو مومنوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے تاکہ یہ اور زیادہ عذاب کے مستحق ٹھہریں۔ پھر اسی طرح الحمدللہ ہم نے اور بھی آیتیں پڑھی کہ یہ مثال ہے اس شخص کی جس کے لیے آگ کا ایک الاؤ روشن ہوا، پھر جب ماحول روشن ہو گیا، ہر چیز واضح ہو گئی، تو اللہ اکبر ان کی کجی کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے، اور پھر نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ ان کی نظروں کو لے گیا۔ پھر ان کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا جو حق تھا، حق سنائی نہیں دے رہا تھا، حق دکھائی نہیں دے رہا تھا، حق نہ وہ بول رہے تھے۔ اب یہاں ایک مثالوں کے ذریعے آج جو ہماری آیات ہیں وہ مثالوں کے ذریعے انہی لوگوں کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 ہے سورہ البقرہ کی، لے لیتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ میں پہلے اس کا رواں ترجمہ کروں گا، پھر کوشش کروں گا کہ ہم اب لفظ بر لفظ ترجمہ کریں تاکہ جو اصل مقصد ہے۔ قرآن میں ہم
جتنا بھی ہم نے ابھی تک انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی آیات کی، اس سے پہلے سورہ فاتحہ مکمل کی 7 آیات، پھر اعوذ باللہ پہ بات کی، پھر بسم اللہ پہ بات کی، جتنا بھی روٹ ورڈ میں بتا رہا ہوں، کوشش یہ ہے کہ یہ وکیبلری ہماری بڑھ جائے، جتنا ذخیرہ ہوگا ہمارے پاس الفاظ کا، کسی زبان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو۔ گرامر جو ہے وہ اس کو خوبصورت بناتی ہے، لیکن الفاظ کے ذخیرے کے بغیر اگر آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں بول پائیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے اس قرآن آسان میں کہ ہم اس ذخیرے کو اکٹھا کر لیں، اس کا مادہ، روٹ ورڈ، کہ روٹ ورڈ سے مراد ہے کہ کوئی روٹ جو ہے وہ جڑ کو کہتے ہیں کہ کوئی لفظ کہاں سے نکلتا ہے، مادہ وہیں سے، وہ اس لفظ سے پھر کتنے لفظ بنتے ہیں۔ الحمدللہ ہر کوشش یہی ہے کہ ہم نے جتنا بھی ابھی تک پڑھا ہے، ہم نے ہر لفظ جو بھی پڑھتے جا رہے ہیں اس کے مادے پر غور و فکر کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی شاید ضرورت نہ رہے، پھر کوئی لفظ اگر نیا آئے گا تو اس پر ہم بات کریں گے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے، کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم جتنے بھی آج نئے لفظ جتنے بھی آئیں گے، کیونکہ کافی لفظ ابھی نئے آئیں گے ہمارے ساتھ ساتھ، ہم جب چلیں گے تو ان پر ایک مختصر نظر ڈالتے جائیں، اس کا روٹ ورڈ کہاں سے آیا، اس کا مادہ کہاں سے نکلا، کیسے اس سے اور کون کون سے الفاظ بنتے ہیں، اور پھر اس کا کیا کیا معنی ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس کو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ او کصیب من السماء، جیسے کہ بارش ہو، مانند بارش کی جو آسمان سے برستی ہے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے کالی گھٹائیں آتی ہیں، ماحول ایک دم تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ورعد، اور پھر اس میں کرک بھی ہوتی ہے، بجلی کی کرک، وہ برق اور بجلی کا چمکنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یجعلون اصابعہم، تو وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اللہ اکبر۔ صواعق یہ بھی بجلی کے لیے آتا ہے، اور موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے ایسے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کی اب میں رواں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیرے ہیں اور گرج و چمک بھی ہے، تو وہ کرک کے باعث موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کا گھیرے کیے ہوئے ہے۔ اب تھوڑا سا ہم الفاظ پر غور کر لیتے ہیں۔ او کصیب من السماء، او کصیب، اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ او کا جب لفظ آئے گا تو اس کا ترجمہ یا کے لیے آئے گا، اس کا معنی اردو میں یا کیا جائے گا۔ یا کا جو ہے کی مانند، مثال، اس کو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مانند، جیسے کہ مانند کا معنی دے دے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یا مثال ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کی مانند ہے، یا کہ مانند ہے، کس کے؟ بارش کے۔ تو کصیب پر اب ہم غور کر لیتے ہیں۔ سیبون کا لفظ جو ہے فعیلون پر ہے، یعنی مسلسل جو چیز برس رہتی ہے، بارش، کیونکہ برس کے ایک دم رک نہیں جاتی، تھوڑی دیر مسلسل برستی رہتی ہے۔ مادہ جو ہے سوات واو بے ہے۔ قرآن میں یہ الحمدللہ اس روٹ سے، اس مادے سے 77 مرتبہ آیا ہے، 77 ٹائمز آیا ہے۔ سیبن، اوپر سے اترنا، اس کا معنی ہے بارش کا برسنا، بھی اس کا معنی ہے کسی جگہ اترنا، بھی اس کا معنی ہے نشانے پر لگنا، بھی اس کا معنی ہے نشانے پر پہنچنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے، میں کچھ آیات اس لیے صرف بیان کر دیتا ہوں تاکہ لفظ کو ہم سمجھ سکیں۔ جیسے سورہ تغابن ہے، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی پہنچنے والی نہیں پہنچتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی پہنچنے والی نہیں پہنچتی۔ اصل میں مصیبت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے والی۔ اس میں صابہ، یہ خیر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور شر کے لیے بھی ہوا ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی، یعنی کوئی بھی پہنچنے والی جو پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے۔ پھر سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، تجھے جو بھی بلائی پہنچتی ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ برائی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نیکی اللہ اکبر اس کی توفیق اللہ سے ملتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن اس کا وبال جو برائی انسان کما رہا ہے، اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ فاطر میں آتا ہے کہ فساد پھیل گیا زمینوں میں اور خشکی میں اور تری میں،
انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے السماء، جیسے کہ بارش ہو آسمان میں، سما کا لفظ سماؤن یا سماواتن، بلندی کے لیے بھی آتا ہے اور آسمان کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ اپوزٹ ہے زمین کے، زمین آسمان، جوڑا بنتا ہے سین میم واو مادہ ہے۔ قرآن میں یہ 493 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں، انشاءاللہ اس لفظ پر جب جیسے آئے گا اس وقت بات کریں گے، جو ایک چیز نہ ہو، اس کا نمونہ نہ موجود ہو، اس کو اس سے بنانا، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اسی طرح آسمان کے بارے میں ایک اور آیت لے لیتے ہیں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 38۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے فِيهِ ظُلُمَاتٌ، اس میں اندھیرے ہوں۔ ظلمات کا لفظ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا پھر تازہ کر لیتے ہیں۔ زوئیں لام میم اس کا روٹ ہے۔ ظلماتو کے مادے سے بننے والے کلمات قرآن میں 315 مرتبہ آئے ہیں کہ معنی ہے روشنی کا معدوم ہونا۔ اس کی جمع ظلماتن ہے۔ اہل لغت اور اکثر علماء کے نزدیک ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کے مقام نہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے مقام کو کم کر دیا جائے اور اللہ کے کسی بندے کے، کسی رسول یا نبی کے مقام کو بڑھا دیا جائے، اللہ اکبر، یہ ظلم ہے، شرک۔ کیونکہ شرک جو ہے چاہے وہ زیادتی ہو یا کمی ہو، اللہ اکبر، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہا گیا سورہ لقمان سورہ نمبر جو ہے 31 ہے اور آیت نمبر 13 ہے، جس میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ فیہ ظلماتن کا لفظ ہم نے پڑھ لیا، ورعدن، رعد کا لفظ جو ہے رعدن یا رعدا یا رعدن کے معنی ہے بادل کا گرجنا، بادل کا کرکنا، رعد، اللہ اکبر۔ سورہ رعد نام سے سورہ مبارکہ بھی ہے اسی قرآن میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ مادہ ہے را عین دال، قرآن میں یہ لفظ صرف 2 دفعہ آیا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ سورہ الرعد میں ہی آیا ہے، یسبح الرعد بحمدہ، اللہ فرما رہے ہیں، اور بادل کا گرجنا، بادل کی گرج جو ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہر چیز جو بھی ہے وہ اللہ کی حمد کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اب لفظ جو نیا آیا ہے وہ برق آیا ہے۔ برقن مادہ بے رے کاف ہے۔ برق جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، برق کی توانائی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو بجلی سے پیدا ہوتی ہے اس توانائی کو ہم کہتے ہیں، اور قرآن میں لفظ 6 مرتبہ آیا ہے۔ البرق یا برق یا برقہ کے معنی ہے بادل کی چمک، اور بادل کی گرج بھی اس میں مطلب ہوتا ہے، بجلی کا کوندنا یہ بھی اس میں آیت ہے۔ برقہ کے معنی خوف کی وجہ سے آنکھوں کا ہیرا ہونا بھی ہے، جیسے کہ ایک سورہ القیامہ میں آتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ نمبر 75 ہے اور آیت نمبر 7 ہے، فائزہ برق البصر، جب آنکھیں چندے آ جائیں گی، اللہ اکبر، آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی۔ کچھ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہیں، یہ عربی زبان کتنی واسٹ ہے۔ دونوں ہی ترجمے کیے جا سکتے ہیں، جب آنکھیں چندے آ جائیں گی، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، تو یہ سارا ہی ہے۔ اگلے جو آیت ہے، آیت کا اگلا ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ بنا لیتے ہیں۔ یجعلون کا جو روٹ ہے یہ کے ساتھ فعل مضارع ہے جس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع، ایک دفعہ پھر تازہ کر لیں۔ اتنی سی بات ہے، الف میں کے لیے، متکلم کے لیے، تے تم کے لیے، جو حاضر ہے سامنے حاضر ہے اس کے لیے، حاضر کی ضمیر ہے۔ پھر نون جو ہے وہ ہم کے لیے یعنی جمع کے لیے، ہم سب یعنی جمع متکلم کے لیے، اور یہ جو ہے وہ جو دور ہے، غیر حاضر ہے، جو غائب ہے، وہ جو ہے وہ اس کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، تم تو سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وہ جو غیر حاضر ہے اس کی جمع کے لیے۔ یجعلون میں یہ جو ہے فعل مضارع ہے، جعلوا کا معنی بنانا یا کسی چیز کو ایجاد کرنا ہے۔ جعل کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ لفظ بہت زیادہ آئے گا قرآن میں، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بنانا۔ اور واو نون ہم نے پڑھا تھا، واو نون جو ہے وہ بھی کسی اگر کلمے کے آگے ہے تو اس کو جمع کر دیتا ہے۔ پھر یہ نون جو ہے، یہ نون جس کے اوپر زبر ہوگا نون کے اوپر، وہ بھی جمع کی طرف لے جاتا ہے، اور اسی طرح واو الف بھی جمع کی طرف لے جاتا ہے، تو یہاں واو نون ہے۔ یجعلون وہ بناتے ہیں۔ پھر اس میں اس کا تھوڑا سا مادہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جعل کا مادہ جو ہے جیم عین لام ہے، اور قرآن میں
یہ 346 مرتبہ آیا ہے۔ جعلا یہ لفظ ہر کام کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، فعلا اور ثنا دونوں ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ صنعت کہتے ہیں، صنعت جو ہے جیسے کوئی چیز بنانا، فعلا کوئی کام کرنا، تو دونوں کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ ایجاد کرنا وغیرہ کے افعال کی بنسبت بھی عام ہے کہ کوئی چیز نئی ایجاد کرنا۔ اصابعہم فی آذانہم، الاصباح یہ انگلی کے لفظ کے لیے آتا ہے، اور انگلی کا لفظ جو ہے انگلی کا پور بھی ہے، انگلی کا سرا بھی ہے، جو ناخن سے آگے ہمیں نظر آتا ہے اس کے لیے۔ تو انگلی کی ہڈی، ناخن کا بلائی سرا اور جوڑ کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ سورہ نوح میں آتا ہے، جہاں سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہ اللہ میں نے جب بھی ان کو تیری طرف دعوت دی، جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، ان کو دعوت دی، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں۔ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اذان کا لفظ جو ہے قرآن میں 102 مرتبہ آیا ہے۔ الاذن کے معنی کان ہے، اذن جو ہر ایک کی بات سن کر مان لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ توبہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کہتے تھے، اللہ اکبر، یہ بات یہودی بھی اور منافق بھی، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہیں۔ کل اذن خیر لکم، کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تمہاری باتوں کو اگنور کر دینا۔ اللہ اکبر، کان کے کہتے تھے، اذیت دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو کان کے کچے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے لیے بہتر ہیں جو تمہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ من الصواعق کی حذر الموت، صاعقۃ جو ہے یا صواعق جو ہے، اس کے معنی ہے آسمانی بجلی۔ چیخ کے بھی آتے ہیں، چیخ جو ہے چنگار کے لیے بھی آتے ہیں، عذاب کے لیے بھی آتے ہیں، بے ہوشی اور موت کے بھی آتے ہیں۔ مادہ ہے صاد عین کاف، قرآن میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ کچھ مثالیں لے لیتے ہیں، سورہ زمر ہے، سورہ نمبر 39 آیت 68 ہے۔ فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو لوگ بھی آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جب سور پہلی دفعہ پھونکا جائے گا۔ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت 44 میں آتا ہے، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کو پس انہوں نے اپنے رب کی حکم کی سرتابی کی، نافرمانی کی، جس پر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند کراک کا چنگار نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ چنگار کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 13 میں آتا ہے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں اس کرک سے، صاعقہ اس کرک کے عذاب یعنی آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی یہ لفظ آسمانی عذاب کے لیے بھی آتا ہے۔ حذر الموت، حذرہ کا لفظ محتاط رہنا، ہوشیار رہنا، بچاؤ کرنا، خوف زدہ کرنے والی چیزوں سے دور رہنا، یہ سب کے لیے آتا ہے۔ روٹ ہے ہا، زال اور رے، قرآن میں 21 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 235، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ جو تمہارے اندر ہے نا، دلوں کے اندر ہے، اس کو جانتا ہے، پس کیا کرو، اس سے ڈرتے رہو، اس سے بچتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور حلم والا بھی ہے، یعنی حلم یہ ہے کہ برداشت کرتا رہتا ہے تمہاری باتوں کو، تمہیں جلد نہیں پکڑتا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 30 میں آتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ اس کے بعد الموت ہے، الموت یہ حیات کی ضد ہے، لہٰذا حیات کی طرح موت بھی کئی قسمیں رکھتی ہے۔ مادہ ہے میم واو تے، قرآن میں 165 مرتبہ آیا ہے۔ ایک وہ انسان جو حیوانات اور نباتات سب میں موت پائی جاتی ہے، ایک تو وہ ہے، تو دوسری جو اس کا نام ہے عقل کا زائل ہونا بھی ہے، عقل کا زائل ہونا، ضمیر کا فوت ہو جانا، یہ بھی ایک طرح انسان کے ضمیر کی موت ہے اور جہالت کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ اور تیسری جو اس کی قسم ہے وہ نیند ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 17 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو، یقین مانو کہ اللہ ہی نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا ہے، یا اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 122 میں اللہ فرما رہے ہیں، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا بھلا وہ شخص
ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کو یہ نور قرآن کا یہ نور ملا، پھر ہم نے اس کو نور دے دیا تو وہ اسے لیے ہوئے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 سورہ نمبر 39 ہے۔ یہاں نیند کو موت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ ہی ہے روحوں کو ان کی موت کے وقت موت دیتا ہے، اور جن کو موت نہیں دینی ہوتی انہیں نیند کے وقت ان کی قبض کر لیتا ہے روحوں کو۔ یعنی جب ہم سوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پنجابی کا بھی ہے، سویا مویا ایک برابر، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، تو اس طرح یہ موت کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے ہوئے ہے اللہ کافروں کو۔ الحائط تو کا لفظ جو ہے دیوار جو چاروں طرف سے کسی کو گھیر لے تو اس کے لیے یہ الحائط کا لفظ آتا ہے، یعنی ہر جانب سے اس کی گھیر بھی لے یا حفاظت کے لیے حصار بھی پیدا کر دے، ہر جانب سے اس کی حفاظت ہو، اور کبھی روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 120 میں آتا ہے ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 54 میں آتا ہے الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 66 میں یہ لفظ اس طرح آیا ہے الا ان یحاط بکم، ما سوائے اس کے کہ ایک صورت ہے کہ تم سب کے سب گھیرے جاؤ یا گرفتار ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 81 ہے بلا من کسب، یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، یہ گھیرا ہوا ہے، یہ گھیر لیا، جو بھی آپ ترجمہ کریں گے ہو جائے گا۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 19 آگے دیکھ لیتے ہیں، اس کو ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں لفظ بہ لفظ۔ او کصیب من السماء، یا مثال ہے اس بارش کی جو آسمان سے اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے بھی ہے، ظلمات بھی ہے اور کرک بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، حذر الموت، موت کے ڈر سے اور کرک کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے ایسے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اگلے جو ہے ہمارا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی آیت یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، پھر جب بھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور پھر جب اندھیرا آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، لے جائے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مثال ہے کہ جب آسان اللہ اکبر احکام آتے رہے جو ان کے من پسند تھے، جن سے ان کا دنیا کا نقصان نہیں ہوتا تھا، تو وہ چل پڑتے تھے، ان پر عمل کر لیتے تھے، اور جب ایسے احکامات آتے جو ان کے لیے مشکل ہوتے تو وہ وہیں پہ کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی سماعتوں کو اللہ اکبر سب کو لے جائے، ختم کر دے، بیکار کر دے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کادا کا لفظ جو ہے یہ کسی فعل کے قریب ہونے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، مثلا کادا یفعلو، قریب تھا کہ وہ اس کام کو کر گزرتا، یعنی کرنے والا تھا، مگر نہیں کیا۔ مادہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف واو دال ہے، اور قرآن میں 24 مرتبہ آیا ہے۔ کادا یا کادو یا کودن، ارادہ کرنا، کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا۔ اس سے پہلے نفی ہے تو معنی ہے کام نہ کرنے کے لیے قریب ہونا لیکن کر لینا۔ تھوڑی سی مثالوں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 90 میں آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان ان پر گر پڑتا لیکن گرا نہیں۔ اللہ فرما رہے کہ گر پڑتا، قریب تھا۔ اسی طرح سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 71 میں آتا ہے فذبحوها وما کادوا یفعلون، پس انہوں نے کر تو دیا گائے کو ذبح، لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ دیکھیے ایک دفعہ کام کے لیے کہہ دیا کہ ہو گیا لیکن ہوا نہیں، ایک دفعہ انہوں نے کر دیا لیکن کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 15 میں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، قیامت یقیناً آنے والی ہے لیکن ہم نے اس کو مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، بالکل قریب ہے۔ یخطف یعنی حطف جو ہے کسی چیز کو سرعت کے ساتھ اچک لینا، سرعت کے ساتھ اس پر آ جانا۔ قرآن میں یہ جو لفظ ہے یہ 7 مرتبہ آیا ہے، خاطا فا اس کا روٹ ہے،
الحتیفو کہتے ہیں تیز رفتاری، اور یہ تیز رفتاری کے لیے ہے، اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاسْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم زمین پر بہت کم تھے، قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ اس اندیشے میں رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، نوچ لیں گے، سو اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی، تمہیں ٹھکانہ دیا۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو اللہ کے ساتھ، سنو اللہ فرما رہے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو تو گویا ایسے ہی ہے، یا شریک اپنا بناتا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا۔ جس نے اللہ کو چھوڑ دیا وہ ایسے ہی ہے، اب وہ ہوا میں ہے، آسمان سے گر پڑا، یا تو اس کو پرندے اچک کر لے جائیں یا کسی دور دراز کے گڑھے میں جا کر گر جائے، مقام پر جا کر گر پڑے تو پھینک دیا جائے، ایسے ہی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 67 میں آتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کلما آضاء لہم، ضیاء کا لفظ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ضاد واو الف اس کا روٹ ہے، اس کا مادے سے تقریباً یہ 6 دفعہ ہے قرآن میں، معنی روشنی اور نور کے ہیں۔ فلما آضاءت ما حولہ، پھر جب اس نے آگ روشن کر دی، اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا کلما آضاء لہم، ان کے لیے ماحول روشن ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں۔ مشو کا لفظ جو ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، المشی کہتے ہیں کسی مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلنا، چلنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، قصد اور ارادے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، یعنی کسی مقام پر دوسرے مقام پر پہنچنے کے لیے قصد اور ارادہ کرنا، کوشش کرنا، اور کوشش لازم بات ہے کہ بندہ چلتا بھی ہے، پاؤں کے ساتھ بھی کرتا ہے، ہونے کے ہیں۔ مادہ جو ہے میم شین یہ ہے، قرآن میں 23 مرتبہ آیا ہے، مشاؤن فعالن کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کے لیے اس کا ایک ترجمہ چغل خو بھی آیا ہے، عیب گو بھی آیا ہے۔ 2 آیتیں لے لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے، سورہ نمبر 17 آیت 37 وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرما رہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ پھر یہ لفظ سورہ قلم میں آیا ہے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ عیب گو کے لیے، چغل خور کے لیے، ہمازم مشائم بنمیم، بے وقار کمینہ، عیب گو، چغل خور۔ اللہ اکبر۔ الذہابو ہے، اس کا معنی جو ہے کس چیز کو لے جانا، الذہابو کے معنی ہے چلا جانا یا چلے جانا ہے۔ انی ذاہب الی ربی، ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو آپ نے ہجرت کی اور آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے قرآن میں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ فرمانے سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ اللہ چاہتا تو تمہیں لے جاتا اور تمہاری جگہ کوئی دوسرے لے جاتا، تو اس کا مطلب ہے اس کو لے جانا بھی ہے، چلے جانا بھی ہے، اس کے تمام آتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں آتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، کہ انہوں نے کیا کہا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے دور کر دیا، کس کو، غم کو۔ تو یہ دور کرنے کے لیے بھی آتا ہے، غم کو دور کرنا، چلے جانا، یہ سارے الفاظ کے معنی آ جائیں گے۔ سماعت کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سین میم عین، سما کا کلمہ قرآن میں 185 دفعہ ہے۔ السمع قوت سماعت ہے جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے، آواز کی پہچان ہوتی ہے۔ انسانوں کے چہرے بدل جاتے ہیں لیکن آوازیں تقریباً وہی رہتی ہیں۔ اب سوارہم، بے سوات رے اس کا روٹ ہے، بے سوات رے کے کلمے سے یہ بصر کا لفظ جو ہے یہ 148 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ البصر کے معنی آنکھ کے ہیں، نیز قوت بینائی کو بھی بصر کہتے ہیں، دل کی بینائی کو بھی بصرون کہتے ہیں، اور دل کی بینائی کے لیے دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، بصیرتن بھی۔ اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو چیزوں کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ اصل بات ہے کہ دل سے جو ہے اقرار کرنا ہے۔ اب میں صرف اس آیت کا ایک دفعہ رواں ترجمہ کروں گا کیونکہ سارے الفاظ جو اس آیت میں تھے ہم نے ان کو ایک ایک کر الحمدللہ ان پر غور و فکر کیا، ان کے مادے کو بھی دیکھا، ان سے کیا کیا معنی بنتے ہیں ان پر بھی غور و فکر کیا، اور اس کے ریفرنس کے طور پر ہم نے قرآن کی آیات بھی لیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ روشنی، کرک جو ہے، یہ چمک جو ہے ان کی آنکھوں کو اچک لیتی۔
کلما اضاء لہم، پھر جب تھوڑی ان کے لیے روشنی ہوئی تھی، وہ ایسے احکامات ہے جو احکامات ہے جو ان کے نفس کے مطابق ہوتے، جس میں دنیا کا کوئی نقصان ہوتا تو وہ اس پر چل پڑتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو اور جب بھی ان پر کوئی مشکل احکامات آتے، یعنی اندھیرا ہوتا، اللہ فرما رہے ہیں آنکھوں پہ کے آگے اندھیرا آ جاتا کہ اب تو قربانی دینی پڑے گی، جان اور مال لگانا پڑے گا، تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہوئے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً لے جاتا ان کی سماعت کو بھی اور ان کی بصارت کو بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام جتنا بھی ہم کر رہے ہیں، اس میں الحمدللہ تھوڑا سا ریفرنس زیادہ دے رہا ہوں، یا کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تیز کرنے کے، کیونکہ جتنے بھی الفاظ ہیں کوشش یہی ہے کہ ان الفاظ کو ہم ایک دفعہ سمجھ لیں۔ جب ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ قرآن کے معنی خود بخود جب آیت پڑھیں گے تو ہمارے دلوں میں اترتے جائیں گے، اور قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شک یقینی طور پر آسان کیا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے اور جتنا سنا گیا ہے اس کا صحیح مفہوم سمجھا دے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی علم ہے، اللہ ہمارے دلوں میں اس کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی اللہ اس کو ہمیں سمجھا دے یا کوئی سمجھانے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔